جو رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر دیں۔ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دین میں کچھ داخل کرے یا اس میں سے کچھ نکالے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا۔ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے ہاں اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كتابه الحكيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگتے ہیں، اسی سے بخشش طلب کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں اپنے نفسوں کے شرور اور اپنی اعمال کی برائیوں سے۔ جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود کے وسوسوں سے بچنے کے لیے، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کے ٹاپک لو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اس کا اظہار، اس کی مینیفیسٹیشن آف دا لو آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم through ourselves and our actions۔ یہ ٹاپک ہوگا انشاءاللہ آج کا ایز اے فالوور آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہمارے سے بہت کنسرنڈ ہے ٹاپک۔ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اور مسلمان ہونے کے لیے انسان اقرار کرتا ہے، پروکلیم کرتا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ٹھیک ہے، اس کے دو مین پارٹس ہیں۔ پہلا پارٹ اللہ سے ریلیٹڈ ہے جو ایکچوئل مین سبجیکٹ ہے، کور سینٹرل سبجیکٹ ہم سب کی لائف میں، اور سیکنڈ پارٹ ہے وہ بھی پہلے پارٹ کے لیے ہی ہے اور اسی سے منسلک ہے، محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یہ کسی بھی شخص کو مسلمان ہونے کے لیے اس کا اقرار کرنا ضروری ہے، رائٹ؟ اچھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس یہ اقرار کر لیا، بس یہ مان لینا، جیسے ہوتا ہے نا 2 + 2 4، یہ مان لینا، اس طریقے سے بس یہ مان لینا، جان لینا اور مان لینا، بس یہ کافی ہو گیا اسلام کے لیے، مسلمان ہونے کے لیے۔ ویسے بطور جسٹ وہ جو ٹیکنیکلی مسلمان ہونے کے لیے جو بندہ یہ مان لے وہ تو ٹیکنیکلی مسلمان ہو گیا ہے، لیکن اس کی جو ایکچوئل روح ہے، اسپرٹ ہے نا، وہ کچھ اور ہے، اور اس کے اندر جو امپلیسٹلی جو چیز آبجیکٹیو ہے نا وہ ذرا زیادہ ڈیپ ہے، وہ اس کے ایکچوئل مطلب میں ہے۔ تو اس میں یہ جو کلمہ ہے ہمارا نا، اس کا ڈیپر میننگ ہے، اور وہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے ہم بیسیکلی اس کا جو حق ہے نا وہ ادا نہیں کر رہے ہوں گے، اس کا جو ایکچوئل مطلب ہے نا اس تک نہیں پہنچ رہے۔ ٹھیک ہے، اور ویسے بھی مسلمان اور مومن میں فرق ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا نا، ٹھیک ہے نا، آیت ہے قرآن کی، اس کا مفہوم ہے کہ انہوں نے کہا عرابیوں نے کہ جی ہم مومن ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ابھی مومن نہیں ہوئے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، کہ تم لوگ ابھی ایمان نہیں ہے تم تک پہنچا، یا ایمان میں نہیں تم آئے ابھی تک پوری طریقے سے، یا ایمان نہیں لائے، لیکن تم یہ کہو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، اسلام لے آئے ہو۔ تو فرق ہے، اللہ نے فرما دیا۔ تو اس کی یہ بڑا پورا ٹاپک ہے، ہم نے ایک دفعہ کور کیا تھا اس حلقہ کے سیشن میں، مسلمان اور مومن میں فرق ہوتا ہے۔ تو جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ کی جو ایکچوئل اسپرٹ ہے نا وہ آپ کو مومن تک پہنچنے کی جستجو میں ڈالتی ہے کہ مومن بننا ہے، یہ دل میں اتارنا ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو شخص اللہ کو، صرف اللہ کو معبود مانتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی مانتا ہے، وہ باؤنڈ ہے اس چیز سے، اس کے ساتھ کہ وہ اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ہر بات کو مانے گا، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رکے گا، اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سب سے زیادہ محبت کرے گا۔ ٹھیک ہے، امپلیسٹ ہے اس کے اندر، یہ ہے اس کی ایکچوئل اسپرٹ، ویری شارٹ سمری کے طور پہ۔ تو کچھ چیزیں ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنا کے حوالے سے۔ ویسے تو یہ ٹاپک جو ہے نا یہ بیسکلی سیرت النبی میں یہ ٹاپک آتا ہے، سیرت النبی کے زمرے میں، اور یہ بہت بڑا ٹاپک ہے۔ آئی مین اٹ نیڈ ایپیسوڈس، سیورل سیشنز، بہت زیادہ سیشنز، شاید
اتنے آسانی سے کور ہی نہ ہو. یہ اتنا بڑا ٹاپک ہے, اتنا کچھ ہے اس میں. اور جو جن شیوخ نے, اسکالرز نے, اہل علم نے سیرت النبی کی سیریز یا کتابیں یا ویڈیوز جنہوں نے کی ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا وہ بہت زیادہ ایپیسوڈز ہوتی ہیں, اس کی سیشنز ہوتے ہیں, کیونکہ اتنا بڑا ٹاپک ہے. ہم صرف ایک سمرائزڈ وے میں آج کچھ انشاءاللہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنے کی کوشش کریں گے اس اوکیزن کے حوالے سے بھی, جس کی طرف لوگ بہت مائل ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, اور ویسے بھی ہماری زندگیوں میں یہ ہونا چاہیے, ہمیں پتہ ہونا چاہیے صحیح بات اور غلط بات, ان میں فرق کرنا بھی, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ دلائل بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے. وائی؟ کیونکہ ایک تو آپ نے اپنے آپ کو کنونس کرنا ہے, کیونکہ انسان اصل میں دل سے تب کنونس ہوتا ہے جب اس کے پاس علم ہو نا, اس کو اس کی وجہ پتہ ہو. ایک تو ہوتا ہے نا کسی نے کہہ دیا, آپ کے والد صاحب نے کہہ دیا, آپ کے ٹیچر نے کہہ دیا, آپ جن شیوخ سے پڑھتے ہیں انہوں نے کہہ دیا بھئی یہ غلط ہے, تو آپ اس کی وجہ سے کہیں جی یہ غلط ہے. لیکن دل سے بندہ تب سیٹسفائی ہوتا ہے جب اس کو پاس ریزنز بھی ہوں, تو ایک تو اپنے لیے اور ایک دوسروں کے لیے بھی, کیونکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر سب پہ فرض ہے. دعوت الاسلام, غلط صحیح بات کا حکم دینا, غلط بات سے روکنا, یہ سب پہ فرض ہے. تو دوسروں کے لیے بھی, اپنے بہن بھائیوں, کزنز, فیملی, دوست, احباب, بیوی, بچے, سب کو بچانے کے لیے غلط کام سے اور صحیح چیز پہ لانے کے لیے ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونا چاہیے. یہ islamqa.info ہے, شیخ صالح المنجد کی سربراہی میں ایک ویب پورٹل ہے جس میں اسلام کے بارے میں بہت سارے سوال پوچھے جاتے ہیں دنیا بھر سے, اور بہت اچھے طریقے سے مدلل اور ایویڈنس کے ساتھ, قرآن اور اوتھینٹک سنہ کے ساتھ, پروف کے ساتھ جواب دیے جاتے ہیں. اس لیے وی انڈرسٹینڈ, اللہ اعلم باذن اللہ تعالیٰ, کہ یہ ون آف دا بیسٹ ویب سائٹس ہیں. کوئی بھی اسلام کا مسئلہ میں جاننا ہو یا کوئی بھی اسلامک نالج جو اس میں موجود ہے اس سے حاصل کرنے ہو, تو وہاں سے میں نے یہ بیسکلی یہ والا ٹاپک بیسکلی لیا ہے اور سمجھا ہے. جیسے شیوخ نے وہاں پہ ایکسپلین کیا ہوا ہے کہ کسی بھی شخص پہ جو ہے نا یہ لازم ہے مسلمان پہ کہ اس کو کسی بھی شخص سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو. آپ کو کسی کو پتہ ہے کیوں؟ اس کا پروف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 15 اور مسلم حدیث نمبر 44 ہے, لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. اللہ اکبر. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے ہاں اس کے والد, اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سبحان اللہ. یہ بہت پروفاؤنڈ حدیث ہے. اس میں نا اس کے اندر ایک سمندر ہے میننگ کا, مطلب کا, اور اس کو سمجھنا اتنا مشکل بھی نہیں ہے, اور اس کو پوری طریقے سے سمجھنے کے حوالے سے اس کے اندر کیا کیا چیزیں انٹیل ہو جاتی ہیں وہ ایک سمندر کی طرح بھی ہے. یعنی اس حدیث سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جب تک آپ کو یہ فیل نہیں ہوتا نا, اور آپ کے اعمال سے مینیفیسٹ نہیں ہوتا, ظاہر نہیں ہوتا, کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور آپ کو دیکھنے سے یہ نظر نہ آتا ہو کہ آپ کو تو شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت ہے اور کسی کی اتنی پرواہ نہیں ہوتی آپ کو, تب تک مومن نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. اور جیسے کہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں, میں یہ سب سے پہلے ریمائنڈر اپنے لیے یہاں پہ رکھ رہا ہوں, پھر کسی کے لیے فائدے کے لیے, تو اسی حوالے سے یہ والا ٹاپک ہم پہلے تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں انشاءاللہ, کہ ایسا کیوں ہے کسی بھی شخص سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہم پر کیوں لازم ہے, واجب ہے. اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کچھ آیات اور کچھ احادیث کی روشنی میں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 92 وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّیْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ. اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, نیز متنبہ رہو, بی انفارمڈ. بس اگر تم روح گردانی کرو, یعنی اس سے پھرو گے, یہ بات نہیں مانو گے جو کہی گئی ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت دونوں کی نہیں کرو گے, اس سے روح گردانی کرو گے, تو جان لو کہ ہمارے رسول کی ذمہ داری صرف واضح تبلیغ کرنا ہے, صرف جو بلاغ المبین پہنچا دینا واضح طور پہ, یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ. جان لو بس. اللہ تعالیٰ نے ایسے بات کی ہے کہ بندہ غور کرے تو حیران بھی ہوتا ہے اور ہل بھی جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری صرف اتنی ہے. یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ انہوں نے تمہیں جنت تک کیوں نہیں پہنچایا پکڑ کے, حالانکہ ہم پڑھیں گے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی تھی, جو ان کی فکر تھی, جو ان کی کوشش اور محنت تھی نا, اس سے ایسا لگتا تھا کہ he was so worried about everyone.
اور اتنی انتھک محنت کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کاؤنسل کیا ہے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، سورۃ الکہف، جس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ تو اپنی کمر توڑ لیں گے، ٹھیک ہے نا، اس فکر سے اور اس چیز کے بوجھ سے. تو اللہ تعالیٰ کاؤنسل کریں، یعنی کہ اتنے فکر مند ہوتے تھے تو لگتا تو ایسے ہی ہے جیسے وہ ہم سب کو پکڑ کے لے کے جانا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ ان کی ذمہ داری صرف ہم تک پہنچا دینا تھا. ٹھیک ہے. ایک اور آیت ہے سورۃ النساء میں، آیت نمبر 80 من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا. جو رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جو روگردانی کرے، یعنی جو یہ نہیں کرے گا، جو اس سے مڑے گا، تو ہم نے آپ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ وہ آپ کو چیک کرتے رہیں گے، بھئی آپ ادھر مڑ رہے ہیں، آپ ادھر جائیں، آپ یہ غلط کر رہے ہیں. حالانکہ وہ کرتے تھے، لیکن یہ مطلب یہ ہے ان ایبسولوٹ ٹرمز کہ اینڈ تک وہ آپ کی نگرانی کر کے آپ کو پہنچائیں گے ہر چیز میں. اللہ تعالیٰ نا برات کا اظہار کر رہے ہیں کہ پہنچا دیا، اس کے بعد تم نے خود اپنا خیال رکھنا ہے. ناٹ ان اے سینس کہ ہمارے سے کوئی تعلق نہیں، ان اے سینس کہ جب پہنچا دیا گیا کہ اس کے بعد تمہاری ذمہ داری ہے. پھر ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النور آیت نمبر 63 میں ایسی بات بتائی جس سے پتہ چلتا ہے، جس میں نا مزید وارن کیا، ہمیں توجہ دلائی ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے بے رخی کرنا یا نافرمانی کرنا کو یہ قرار دیا ہے کہ اس سے انسان بہت سارے فتنوں میں مبتلا ہو سکتا ہے، شرک جیسے فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے. اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ فتنوں میں مبتلا ہو گیا تو وہ ناکام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. وہ جو ہماری اصل ڈیسٹینیشن ہے، جو ہم سب چاہتے ہیں، وہ نہیں اچیو کر پائے گا ایونچولی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور کی اس آیت میں، اس کا ایک پارٹ میں صرف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آیت لمبی ہے، کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. پس جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ انہیں کوئی فتنہ، جس میں مترجمین نے بریکٹ میں شرک بھی لکھا ہے، شرک ایک بہت بڑا فتنہ ہے، انہیں کوئی فتنہ دبوچ لے یا انہیں دردناک عذاب پہنچ جائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اور نافرمانی کے حوالے سے بہت زیادہ وارن کیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے ایکچولی؟ اللہ کے خلیل تھے ایکچولی، اور اللہ کے نبی اور رسول تھے. سب سے بڑی بات، ٹھیک ہے، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جو بندہ پسند کیا گیا ہے، سلیکٹ کیا گیا ہے اور ذمہ دار بنایا گیا ہے، اور جس بندے نے اپنی اخلاص اور اپنی پوری کوشش کے ساتھ وہ ذمہ داری نبھائی ہے. یہ ایک حدیث ہے جو ہم نے پہلے پڑھ لی ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں، جو میں بس ریپیٹ کر رہا ہوں ایک دفعہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے ہاں اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اچھا، اسی سے ریلیٹڈ ایک اور حدیث ہے، وہ بخاری کی حدیث ہے. سیدنا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. اسی اثناء میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ میرے ہاں ہر چیز سے محبوب ہیں، لیکن میری اپنی ذات سے زیادہ نہیں ہے، میری اپنی ذات سے زیادہ نہیں ہے. یعنی کہ سیلف لو، یعنی انہوں نے نا اپنی جینوئن تھاٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شیئر کی، جو ٹروتھ تھا ان کے نزدیک اس وقت تک. ٹھیک ہے، کہ یعنی ظاہر بندہ اپنی ذات کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے نا، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنے کے لیے، ہماری بھلائی اس میں لکھی ہوئی تھی تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے اس کا جواب، یہ کہہ دیا کہ یا رسول اللہ، مجھے سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں آپ، لیکن اپنی ذات سے زیادہ تو نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جب تک میں تمہیں اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تو اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر ایسی بات ہے تو ابھی سے ہی، یعنی اب سے، اللہ کی قسم واللہ آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں. تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر اب بات بنی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسان ظاہر اپنے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے نا، اپنی خیر کے لیے. ہم اپنی خیر کے لیے اللہ پہ ایمان لانا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا اور ان سے محبت کرنا، فرما برداری کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خیر کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ سب سے زیادہ محبت جب تک میرے سے نہ ہو جائے. اس کی چند وجوہات تو ہم نے پہلے پڑھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں. پھر ہم اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں نا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کے ان کی نبوت تک کا جو سفر ہے، واللہ یو ول فال ان لو ود دیٹ پرسن. واللہ ایک ایک چیز ان کے بچپنے سے، ان کی چھوٹے بچے ہونے سے، جو کہ ویسے ہی معصوم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اپنی بلوغت تک، پھر اس کے بعد جب وہ ٹین ایج میں تھے، پھر اس کے بعد جیسے وہ گزارتے تھے اپنی زندگی، جیسے ان کے اخلاق تھے، جیسے ان کا طریقہ کار تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہر بندہ اس چیز کا اقرار کرتا تھا. ایوری ون وڈ فیل گڈ اباؤٹ دیٹ پرسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مکہ. پھر ان کی تجارت کے معاملات، پھر ان کی جس طریقے سے شادی ہوئی، ایک خاتون جو مکہ کی بہت رسپیکٹفل لیڈی تھی، امیر گھرانے کی، وہ خود پیغام پہنچا رہی ہیں ان تک، اور ہر بندہ گواہی دیتا ہے. ابھی نبوت نہیں ملی، بٹ ہی واز ٹیکن کیئر آف فرام ایوری فتنہ، فرام ایوری. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی آئیڈل ورشپ نہیں کی، کبھی بت پرستی نہیں کی، بلکہ ان کو تو بت پرستی سے چڑ تھی. ایک واقعہ ایسا ہوا بھی تھا جہاں پہ ان کو کہا گیا، وہ سفر پہ تھے غالباً سیریا کی طرف، ان کو کہا گیا، کسی راہب نے کہا کہ پڑھو یعنی لات اور عزا کی قسم یا اس کے نام سے کہو یا کچھ کہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شدید نفرت کا اظہار کیا کہ میں کیوں یہ کہوں، مجھے تو یہ بالکل پسند نہیں ہے. اور بھی ہر طرح کی برائی سے محفوظ تھے. سبحان اللہ تعالیٰ نے پروٹیکٹ کر کے رکھا ہوا تھا، پاک صاف ذات. پھر اس کے بعد نبوت، اور پھر اس کے بعد نبوت کے بعد جو کچھ انہوں نے کیا، there are so many reasons. ابھی ہم مزید اس کو ایکسپینڈ کریں گے انشاءاللہ. لیکن ہمارے دین میں مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک ہم اس لیول پہ نہیں پہنچ جاتے نا کہ ہمیں کسی اور چیز کی پرواہ نہیں ہے، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے، سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ ہے، سب سے زیادہ، تب تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے. اس طرح کر کے وہ آیت ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے گا، اللہ اس سے محبت کریں گے. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ جب آپ نے وہ لیول اچیو کر لیا کہ اللہ آپ سے محبت کر رہے ہیں، then do you need to worry about yourself? It is that simple. اپنی جان سے بھی بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا تقاضا کیا گیا ہے. اگر آپ اپنی جان سے بھی، اپنی جان کی فکر ہوتی ہے نا ہر وقت کہ مجھے کوئی نقصان نہ پہنچے، مجھے تکلیف نہ پہنچ جائے کوئی، رائٹ، میں ناکام نہ ہو جاؤں. ٹھیک ہے، یہی ایکچوئل فکر ہے نا ہماری. ٹھیک، ایک سوئی تک چبھنے سے ہم بچاتے ہیں اپنے آپ کو، رائٹ، نیچرل فطرت ہے ہماری. کوئی بھی جان بوجھ کے ایسا نہیں ہوتا کہ کہیں سے کوئی کیل نکلا ہو تو وہاں جا کے ٹیک لگا لے یا اس میں اپنا ہاتھ لگا دے یا اس پہ مکہ مار دے. کوئی بھی ایسا نہیں کرتا انلیس کچھ مسئلہ نہ ہو گیا ہو. یعنی فطرت یہی ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی تکلیف بھی ہم اس سے بھی بچتے ہیں، رائٹ. اور الٹیمیٹ تکلیف یا ناکامی جو ہے وہ کیا ہے؟ جہنم، اللہ کی ناراضگی، فیلئر ان آخرہ. کیونکہ وہ قرآن کی آیت ہم اکثر ذکر کرتے ہیں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. اللہ تعالیٰ نے سکسیس کو ڈیفائن کر دیا ہے، جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور جنت میں داخل ہو گیا ہے، بس وہ کامیاب ہو گیا. قرآن کی آیت ہے. ٹھیک ہے، یعنی ناکامی اور کامیابی کو اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کر دیا ہے. جہنم میں جانا کیا ہے؟ ناکامی، اور اس سے زیادہ بڑی تکلیف ہی کوئی نہیں ہے. جب ہماری فطرت یہ ہے کہ ہم ایک کیل تک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، ایک سوئی تک سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، تو ہماری اصل فکر یہ ہوئی نا فطرتاً کہ ہم سب سے بڑی ناکامی سے اور تکلیف سے تو ہم نے لازمی اپنے آپ کو بچانا ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہم چھوٹی سے خیر سے لے کے بڑی سے بڑی خیر پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں ہمیشہ، رائٹ. ہم سب ایسے ہی ہیں نا. کہیں سے بھی ذرا سی بھی خیر مل رہی ہو، کچھ اچھائی، کوئی اچھی چیز، انٹرسٹنگ چیز مل رہی ہو جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو، آپ اس کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، رائٹ. اور اگر بڑی چیز ہو، بہت امپورٹنٹ ہو، تو پھر تو لازمی کرتے ہیں. اور سب سے بڑی خیر کیا ہے؟ جنت، اللہ کی رضا سب سے بڑی خیر ہے، اس کی وجہ سے ہمیں جنت ملے گی. ٹھیک ہے، یہ جنت کو بھی کہہ سکتے ہیں اللہ کے مطابق. تو اسی کی فکر ہے نا ہمیں کہ ہمیں یہ مل جائے، کہیں ہم سے یہ مس نہ ہو جائے، رائٹ. تو جب آپ نے ایک ایسا کام کر لیا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے بڑھ کے محبت کر لی، اپنی ذات سے بھی زیادہ، تو آپ کو بیسیکلی جو آپ خود سے سوچ کے اپنے ایکشنز کے ذریعے اپنی ذات کی فکر کرنے کی کوشش کر رہے تھے نا، اس سے بہتر طریقہ مل گیا آپ کو، بہتر وے مل گئی آپ کو اپنی ذات کو پروٹیکٹ کرنے کی. کیوں؟ جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے وہ آیت رکھی ہے، جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے نا، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب اللہ آپ سے محبت کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے یو ول بی ٹیکن کیئر آف. اس کا مطلب یہ ہوا، سمپلیفائی اس کو آپ یوں کر سکتے ہیں اس حدیث کو، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک
میں اس کے ہاں اس کے والد اور اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اس کو سمپلیفائی ایسے کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے اپنی ذات سے بھی بڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو آپ نے ایسی چیز کو پکڑ لیا دیٹ یو ول بی ناؤ ویل ٹیکن کیئر آف. کیونکہ ایک تو آپ کو وہ ہائر لیول مل گیا مومن ہونے کا. جب آپ کو مومن ہونے کا لیول مل گیا تو مومنین سے تو اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. Isn't it that simple؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان یہ نہیں سمجھ پاتا, سمجھتا نہیں ہے. یہی سارا ایشو ہے ہمارے پورا یہ جو دین نا اور یہ جو ٹیسٹ آف لائف ہے. اٹ از اباؤٹ دس آل ایشو. یو جسٹ ہیو ٹو بی ایبل ٹو سی دا تھنگز رائٹلی, کیونکہ دے کین بی سین ایز رانگلی ایز ویل, رائٹ. اور رائٹلی کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ نور کے ذریعے. وہ نور ہے قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے اس کو ہمیں سمجھایا, ہم تک پہنچایا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. وہ نور, وہ روشنی ہے جس کے ذریعے ہم وہ پہچان سکتے ہیں. ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَحْيَا سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي. Whosoever actively observes my sunnah, جس نے میری سنہ کو زندہ کیا نا ایکٹیولی, یعنی ہمیشہ کے طور پہ عادتاً, جس نے میری سنت پہ عمل کرتا رہا جو, فقد احبنی, then he has loved me. اس نے نا میرے سے محبت کی ہے. ومن احبنی کان معی فی الجنہ, اور جس نے میرے سے محبت کی ہے نا, and whoever loves me shall be with me in paradise, وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. جنہ جس کی ابھی ہم نے بات کی ہے, جو ہم سب چاہتے ہیں. اصل مقصد یہ ہے اپنے بارے میں سوچنے, اپنی فکر کرنے کا کہ ہم بچ جائیں ہر تکلیف سے اور ہمیں سب سے بڑی خیر مل جائے جو کہ جنت ہے, رائٹ. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتا دیا ہے کہ جو میری سنت پہ عمل پیرا ہوگا نا, اس نے میرے سے محبت کی ہے, اور جس نے میرے سے محبت کی ہے کان معی فی الجنہ, وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. شیوخ اور علماء نے اس کو ایکسپلین کرنے کے بارے میں کافی ساری باتیں کی ہیں. آپ کو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ آپ اس آرٹیکل کو پڑھیں, جا کے آپ لکھیں islamqa.info, گوگل پہ لکھ لیں, اس کے آگے لکھیں کسی بھی شخص سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہم پر کیوں واجب ہے, یا انگلش میں آپ لکھ لیں why must we love the prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم, islamqa.info. اس پہ آپ کو ایکسپلینیشن مزید ملے گی. چونکہ ہمارے پاس یہاں ٹائم کم ہوتا ہے تو میں کچھ ایکسپلینیشن اسکپ کر رہا ہوں, البتہ کچھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. کچھ اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت بندے کو کفر اور کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لا کھڑا فرمایا. تو اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حاصل ہونے والے فائدے پہ غور کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو ہم سب کو فائدہ پہنچا ہے اس پہ اگر کوئی شخص غور کرے تو اسے معلوم ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کی ساری نعمتوں میں ہمیشہ کے ایٹرنل دائمی بقا کا باعث ہیں. یعنی کہ اس کو یہ اندازہ ہوگا, اس کو یہ سمجھ آئے گی کہ ہماری ایکچول جو خیر ہے, سیلویشن ہے, جو ہمارا بینیفٹ ہے, جو ہم چاہتے ہیں اور ہم بہت شدت سے چاہتے ہیں جنت اور کامیاب ہونا, اور جتنی بھی نعمتیں ابھی بھی ہمیں ملی ہوئی ہیں. یعنی کہ ہم نے کیا بات کی تھی کہ دین اور یہ جو رہنمائی ہے اللہ کی طرف سے, دین ہمارا اسلام, یہ کیا ہے؟ اٹ از لائک لائٹ. آپ کو لائٹ, روشنی اور اندھیرے کا فرق پتہ ہے نا. آپ نے لیٹ سے ایک جنگل سے گزرنا ہے, اپنے کسی ڈیسٹینیشن تک جانا ہے ابھی رات کے ٹائم, اور اس جنگل میں مختلف طرح کی چیزیں ہیں, کانٹے ہیں, گڑھے ہیں, اور کوئی جانور بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, سانپ بچھو بھی ہو سکتے ہیں, اور جانا لازمی ہے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یو ہیو ٹو ریچ دیئر, ٹھیک ہے. اب آپ کو روشنی آپ کے پاس ہونے اور نہ ہونے کا فرق زیادہ محسوس ہوتا ہے نا ایسی صورتحال میں, رائٹ. روشنی آپ کے پاس ہوگی, ایک اچھی ٹارچ, تو آپ بڑے آرام سے دیکھ بھال کے چلے جائیں گے. اگر نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ لیٹ سے 20-25 منٹ کا راستہ ہے, چڑھائی بھی ہے, اترائی بھی ہے, کیا ہوگا؟ ساتھ میں لیٹ سے دریا بھی ہے. ذرا سین کو تھوڑا سا سنسنی خیز بناتے ہیں, تھوڑا سا دریا بھی ہے, بڑا تیز بہتا ہوا, اللہ اکبر. تو obviously اگر آپ کے پاس لائٹ ہوگی اور کوئی گائیڈ ہوگا تو آپ بہت ایزی فیل کریں گے. یو ول فیل کانفیڈنٹ, یو ول اسٹے ایٹ دا رائٹ سائڈ, ہر جگہ دیکھ کے قدم رکھیں گے اور چلے جائیں گے. لیکن اگر نہیں ہوگی, آپ نہ صرف انتہائی گھبرائیں گے, ڈریں گے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا, بلکہ ایک بہت بڑے رسک کے ساتھ چل رہے ہیں. کسی بھی غلط جگہ پہ پاؤں رکھ دیا, سلپ ہوئے شاید کھائی میں اور نیچے دریا میں گر گئے, یا کسی گڑھے میں گر گئے, یا کسی اور طریقے سے اپنا نقصان کرا لیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو روشنی ہے نا,
اب اسی ایگزامپل کو انالوجی کو اپنی لائف پہ ایز اے مسلم اپلائی کر کے دیکھیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ دنیا ٹیسٹ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس میں ٹیسٹ کیے جائیں گے ہم کہ ہم میں سے کون احسن عمل کرتا ہے, صحیح عمل کون کرتا ہے, یہ ہمیں ٹیسٹ کیا جائے گا پوری تھرو آؤٹ دس لائف. اس لائف میں بہت سارے ٹیسٹ آئیں گے, ٹھیک ہے, ٹرائلز آئیں گے, ہم نے اس میں سے صحیح گزرنا ہے, ٹھیک ہے. اگر ہمارے پاس روشنی ہوگی, آبویسلی ٹارچ نہیں چاہیے ہوگی اس کے لیے آپ کو, ٹھیک ہے. اگر کسی جگہ پہ آپ کے پاس آپ کے زندگی میں کسی کو دھوکہ دینے کا فتنہ آ گیا ہے, گڑھا آ گیا, تو ظاہر ہے اس میں روشنی آپ کو یہ والی بلب روشنی ہیلپ نہیں کرے گی, اس میں وہ والی روشنی چاہیے جو وہاں ہیلپ کرے گی, ٹھیک ہے. اسی طرح کسی جگہ پہ آپ اپنا بہت بڑا کسی جگہ جھوٹ بول کے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں, اپنا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. نہیں جھوٹ بولیں گے تو نقصان ہوگا, مال میں تھوڑا سا رشوت لے کے کوئی بہت بڑا عہدہ یا کوئی بہت بڑی چیز حاصل کر سکتے ہیں, نہیں دیں گے تو نہیں ہوگا, کسی اور کو جو حقدار ہے اس کو مل جائے گا. تو ایسی جگہوں پہ آپ کو وہ روشنی چاہیے جو وہاں پہ کام آئے گی, اور وہ روشنی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گائیڈنس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, کہ آپ انہیں لوگوں کو کتاب, یہ نالج سکھاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے ہیں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتھک محنت کی ہے نبوت کے بعد, 23 سال کی زندگی, 13 سال مکہ اور 10 سال مدینہ میں. ہمیں کتاب اللہ کی طرف سے جو گائیڈنس آئی ہے وہ روشنی اس کو سمجھانے اور ہم تک پہنچانے میں کی, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ہوا کہ ہم یہ روشنی حاصل کر پائیں. ہمارے پاس موجود ہے, اب تو ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے, ہمارے پاس فیسلٹی ہے, اس کے اندر موجود ہے, ٹھیک ہے. کسی جگہ پہ آپ ڈاؤٹ فل ہوں کہ یار یہ مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے, تو کیا کرتے ہیں آپ, شیخ گوگل سے پوچھ لیتے ہیں, ٹھیک ہے. استغفر اللہ, سبحان اللہ. اٹ از اے نیوٹرل ٹول, obviously it is beneficial, but ہماری لائف میں نا ہمارے کوئی استاد, کوئی ٹیچر, کوئی علماء کے ساتھ ہمارا تعلق ہونا چاہیے. دیٹ از دا بیسٹ کیس. اس کا نعم البدل شیخ گوگل نہیں ہو سکتے, لیکن یہ ہے کہ آپ گوگل سے بھی, لیکن گوگل سے اسمارٹلی چیک کرنا ہے, کسی شیخ کا فتویٰ کسی صحیح جگہ سے پڑھنا ہے. تو کیا کرتے ہیں آپ, چیک کر لیتے ہیں اور پھر کرتے ہیں. کوئی روزے کا معاملہ ہو, روزہ یا اس حالت میں چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں, کیونکہ اگر نقصان نہیں کرنا چاہتے نا. کوئی اور معاملہ ہو کہ یہ والا سودا ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے, تو پوچھ لیتے ہیں. وہ روشنی ہمارے پاس موجود ہے, کس کے ذریعے بدولت, کس کے ذریعے پہنچی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. یہ وہ ریزن ہے, بیسک ریزن, جس کی وجہ سے ہمیں فیل ہونا چاہیے کہ یار ایک وہ شخص گزرا ہے جو غربت میں رہا ہے, جس نے اپنی کوئی فکر نہیں کی. اللہ اکبر. واللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ سیرت پڑھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ بہت قیمتی گفٹ دیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی دفعہ مال دولت کی, کئی, اور مال دولت کی تو بہت بڑی آفر کی قریش نے. عام طور پہ 3 چیزیں ہی ہوتی ہیں جو انسان کو چاہیے ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے انسان کرپٹ ہوتا ہے اور سارے دنیا میں مسائل پھیلتے ہیں. پاور, مال, ویلتھ اور فیم, ٹھیک ہے. آپ چیک کر کے دیکھ لیں, کچھ لوگوں کے پاس فیم ہوتی ہے اور مال دولت بھی آ جاتا ہے اس کی وجہ سے, لیکن پاور نہیں ہوتی, تو وہ آپ کچھ اور کرتے ہیں کہ یار مجھے پاور بھی مل جائے, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کے پاس پاور ہوتی ہے لیکن فیم نہیں ہوتی, تو وہ کوشش کرتے ہیں مجھے فیم مل جائے یا پیسہ مال بھی مل جائے. کچھ لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے لیکن پاور نہیں ہوتی, تو وہ مال کے ذریعے پاور بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کیونکہ مال تو انہیں مل گیا, اب انہیں کچھ اور چاہیے, سیٹسفائی نہیں ہوتا انسان نا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ تینوں چیزیں آفر کی گئی تھیں. سبحان اللہ. He never cared for himself. Rather, اللہ اکبر, صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین, رضوان اللہ عنہم اجمعین, ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں اور چٹائی پہ, کھجور کی چٹائی. یہ وہ ذات ہیں ببرکت جو اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, جو افضل الخلق اور افضل الخلق ہیں, یعنی ان تمام مخلوقات میں بھی افضل اور تمام اخلاق میں بھی افضل, اور جن کے بارے میں اتنا کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پورے عالمین کے لیے رحمت بنا کر. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ آپ کا اسوہ حسنہ ہے, آپ بہترین نمونہ ہیں. یہ وہ ذات ہیں, اللہ کے نبی ہیں, جن کے پاس فرشتے آتے تھے, جن کے پاس جبرائیل علیہ السلام آتے تھے, اللہ اکبر, جن کے پاس اللہ کی تعلیم آتی ہے, اللہ کی آیات آتی تھیں, چٹائی پہ لیٹے ہوئے. صحابہ انٹر ہوئے, دیکھا منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ اس کے نشان بھی آئے ہوئے تھے, رو پڑے. یعنی ان کے ذہن میں یہ آیا کہ وہ کسرا, وہ بادشاہ, چھوٹے چھوٹے ملک, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے نا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. وہ اتنے سے ملکوں کے بادشاہ ہو کے وہ عیش و آرام میں, یعنی ان کے دل میں یہ آیا ہوگا, اللہ عالم, میں صرف اینالائز کر رہا ہوں. اور یہاں پہ ہمارے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ ہیں بیسکلی، وہ ریاست مدینہ کے وہ سربراہ تھے، ٹھیک ہے، بیسکلی ہی واز آلسو اے کنگ ٹیکنیکلی ایز ویل. وہ اس طرح پڑے ہوئے رو پڑے. کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے کوئی نرم بستر تیار کر دیتے ہیں، کوئی گدا تیار کر دیتے ہیں. یا رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہو، یعنی کہ کچھ اس طرح سے فرمایا. انہوں نے اس کو بھی وہ کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. یعنی کہ ہی نیور کیئرڈ فار ہمسیلف بٹ آل وٹ ہی کیئرڈ اباؤٹ واز ٹیکنگ پیپل ٹو جنہ اینڈ سیونگ پیپل فرام جہنم. لوگوں کو جہنم سے بچانا اور جنت کی طرف لے کے جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی فکر ہوتی تھی، اتنی فکر ہوتی تھی. تبھی تو وہ جو یہودی بچہ اس کے پاس چلے گئے، پتہ چلا کہ وہ یہودی بچہ ایک وہ شاید حالت نزع میں ہے، ہی از نیئر ٹو ڈیتھ. پاس چلے گئے اور اس سے کہا بیٹا اسلام قبول کر لو. اس نے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا، اس نے کہہ دیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں مان لو. اس نے پڑھ لیا اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کہ ایک اور بچ گئی جان جہنم سے. یہ فکر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اتنی فکر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کاؤنسل کر رہے ہیں قرآن میں، جیسے کہ میں نے آپ کوٹ کیا قرآن کی آیت سورۃ الکہف کی. تو یہ وہ ذات ہیں جن کی وجہ سے ہمیں جو ہمارا ایور لاسٹنگ ایٹرنل فائدہ ہے، ایٹرنل سکسیس، ہماری ایٹرنل ہیپینس، وہ اچیو کرنے کے لیے ہمیں لائٹ ملی، ہمیں روشنی ملی، ہمیں طریقہ کار ملا، ہمیں سنت ملی کہ کیسے کرنا ہے. ہمیں ایک ایگزامپل ملی، رائٹ، ہمیں مثال ملی، طریقہ کار، نمونہ ملا ہمیں کہ ہم نے کیسے کرنا ہے. ہم کیسے کرتے جائیں اگر تو ہم جنت میں پہنچ جائیں گے. ہم سب جنت میں پہنچنا چاہتے ہیں نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ذریعہ بنے ہیں. اس لیے دل سے ہماری محبت ہونی چاہیے. اس کے بارے میں یہ 2 احادیث سن لیں، اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو ہمارا یہ میلاد کے حوالے سے کچھ چیزیں نا اس کو ڈسکس کریں گے اور انشاءاللہ وائنڈ اپ کریں گے. اللہ اکبر. اللہ کا غضب اور جہنم دونوں ہی انسان کے لیے سب سے زیادہ خوفناک چیزیں ہیں، رائٹ. ایک طرف ہم نے جنت کی بات کر لی، فائدے کی، کہ اس تک پہنچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبب بنے، ٹھیک ہے، انہوں نے انتھک محنت کی اور ہمارے لیے دعائیں کی، ہمارے لیے نمونہ چھوڑا. دوسری طرف اللہ کا غضب اور جہنم یہ بہت بری چیز ہے جس سے ہم سب بچنا چاہتے ہیں. یعنی کسی سے شاید یہ پوچھا جائے نا کہ اگر تمہیں جنت نہ ملے یا بہت تھوڑی سی ملے لیکن تم جہنم سے بچ جاؤ، اگر کوئی گناہ گار شخص ہو، کہ تمہیں قبول ہے، قابل قبول ہے، تو شاید وہ یہی کہے گا کہ جی مجھے قبول ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جہنم اتنی بری چیز ہے. وہ ایک حدیث بھی ہے نا جس میں جب بتایا گیا کہ وہ جب جہنم سے آخری شخص کو نکالا جائے گا نا، یہ میں مفہوم بتا رہا ہوں اسے، حدیث کا ایگزیکٹ ورڈز نہیں پڑھ رہا، تھا کہ اس نے کہا کہ مجھے جہنم سے باہر نکال دیں، میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا، کچھ اس طرح سے تھی وہ، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا، وہ آخری شخص ہوگا جو جہنم سے باہر نکلے گا. تو اس نے کیا کہا تھا کہ میں آپ سے کچھ نہیں مانگوں گا اور، ٹھیک ہے. تو جب وہ نکلا ہوگا نا تو اس کو دور ایک درخت نظر آئے گا، اس کی چھاؤں ہوگی بڑی دلکش، بڑے عرصے بعد اس نے چھاؤں دیکھی ہے، تو وہ کہے گا یا اللہ بس اگر آپ مجھے اس درخت تک پہنچا دینا، اس درخت کی چھاؤں میں، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں میں. تو اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ تم نے تو کہا تھا میں کچھ نہیں، کہے یا اللہ بس یہ ایک دے. اس طرح کرے اللہ تعالیٰ اس کو وہاں پہنچا دیں گے. وہ جہاں وہاں پہنچے گا نا تو اس کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ نا اس سے آگے ایک منظر ہوگا، غالباً وہ جنت کی انٹرنس کا منظر ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے سامنے آ جائے گا. اب اس نے کیا کہا تھا دوسری دفعہ اللہ سے کہ میں اس کے بس مجھے وہاں پہنچا دیں، میں اور کچھ نہیں مانگوں گا آپ سے. اب اس کو وہ جنت کی انٹری کا منظر نظر آ رہا ہے، اللہ عالم کتنا عرصہ گزرے گا، ایونچولی وہ کہہ ہی دے گا یا اللہ بس مجھے نا جنت کے انٹرنس کے پاس لے جائیں کہ مجھے جنت نظر آ جائے، بس یہ مجھے نظر آ جائے، میں آپ سے اور کچھ نہیں مانگوں گا. تو اللہ تعالیٰ آسکیں گے تم نے تو کہا تھا تم کچھ نہیں مانگو گے، یا اللہ بس یہ کر دے. اللہ تعالیٰ ول ٹیک ہم دیئر. اللہ اکبر. اس کے بعد کیا ہو سکتا ہے جب اس کو جنت نظر آ رہی ہے اندر، اس کے بعد وہ رہ سکتا ہے؟ سبحان اللہ. لوک ایٹ دس. پھر وہ کیا کہے گا ایونچولی اللہ سے؟ وہ کہہ ہی دے گا اللہ سے یا اللہ، غالباً کچھ اس طرح سے کہا ہے، مجھے وہ حدیث ایگزیکٹ یاد نہیں ہے، کہ یا اللہ بس اس کی انٹرنس میں مجھے بس اندر داخل کر دے، بس اور کچھ نہیں مانگوں میں. تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے میرے بندے میں تمہیں نہ صرف داخل کروں گا اندر، بلکہ یہ جو پوری جنت تمہیں اندر نظر آ رہی ہے نا، اس کا ڈبل تمہیں میں دیتا ہوں. تو پتہ کیا کہے گا اللہ کو؟ کہے گا یا اللہ آپ میرے سے مذاق کر رہے ہیں، یعنی یو آر جوکنگ ود می. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم smiled
he probably laughed actually while telling this. تو اللہ تعالیٰ مطلب اس کے وہ اللہ تعالیٰ اس سے مذاق نہیں کر رہے ہوں گے, وہ اللہ تعالیٰ نے واقعی اس کے لیے رکھا ہوگا. تو یہ ویسے میں نے آپ کو بتا دی ایک حدیث, بات یہ کر رہا تھا کہ جہنم سے نکلنا ہی بہت بڑی چیز ہوگی. اس جہنم سے بچنا بھی تو ہمارا ایک مقصد ہے نا, بہت بڑا. تو اس یعنی انسان کے لیے سب سے زیادہ خوفناک چیزیں یہ دونوں, اللہ کا غضب اور جہنم, اور ان سے بچاؤ کا ذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے بغیر ممکن نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضا, جنت, دونوں ہی انسان کے لیے سب سے زیادہ اٹریکٹیو ہیں. یہ دونوں چیزیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی. تو پہلی بات کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان سے اشارہ فرمایا. صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے, متفقن علیہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے 3427 اور مسلم کی ہے 2285 کہ میں یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہاری مثال, میری اور تمہاری مثال ایک ایسے شخص کی ہے جس نے آگ جلائی, جب اس کے چاروں طرف روشنی ہو گئی تو پروانے, کیڑے مکوڑے, جو پتنگے ہوتے ہیں نا, موت, جو آگ دیکھ کے تو وہ رہ نہیں سکتے, وہ اٹریکٹ ہوتے رہتے ہیں, کھینچے چلے آتے ہیں کیونکہ ان کو ہیٹ اور لائٹ جو ہے نا وہ بہت اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو آگ جلائی اور پروانے اور یہ کیڑے مکوڑے جو آگ پر گرتے ہیں اس میں گرنے لگ گئے, اور آگ جلانے والا انہیں اس سے گرنے سے روکنے لگا, لیکن وہ اس کے قابو میں نہیں آئے اور آگ میں گرتے رہے. اسی طرح میں تمہارے آزار بند والے حصے کو پکڑ کر آگ سے تمہیں نکالتا ہوں, یعنی کہ یہ ویسٹ بیلٹ جو ہوتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی طرح میں تمہارے یہاں سے پکڑ کے تمہیں آگ سے نکالتا ہوں یا بچاتا ہوں. اللہ اکبر. لیکن تم میرے ہاتھوں سے پھسل کر آگ میں گرتے ہو. یہ ایک پہلے پارٹ کی طرف حدیث ہوئی, جو پہلا پارٹ ہم نے ڈسکس کیا تھا, جہنم اور اللہ کے غضب سے بچنا. دوسری بات کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اپنی اس حدیث کے ذریعے. یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے 7280, جو کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی سوائے ان لوگوں کے جو انکار کر دیں. غور سے سنیں, میری ساری کی ساری امت کہاں داخل ہوگی؟ جنت میں, سوائے ان کے جو انکار کر دیں, جو کہ جی میں نہیں جانا جنت میں. اسٹرینج isn't it؟ آگے سنیں. صحابہ کرام نے عرض کیا جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا, جس نے میری نافرمانی کی تو یقیناً اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحیح بخاری کی حدیث. سبحان اللہ. تو ہمیں نا پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی ذات سے بھی بڑھ کے جو محبت ہونے کی وجوہات ہیں نا, وہ ہمارے اپنے فائدے کے لیے ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. دونوں ہی فٹ بیٹھتی ہیں. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے, کیونکہ یہ آنے والا ہے ابھی 2-3 دن بعد اور ہر سال آتا ہے, اس لیے اس ٹاپک کو ڈسکس کرنا پڑتا ہے. اس کے حوالے سے ظاہر ہے آبویسلی جب بھی کوئی شخصیت جس سے ہمیں لگاؤ ہو, جس میں ہمیں انٹرسٹ ہو, جس کا ہمارے سے کوئی کنیکشن ہو, ٹھیک ہے, ہماری اولاد, بہن بھائی جیسے ہوتے ہیں, اس طرح جب بھی کوئی شخص پیدا ہوگا, آئے گا ہماری زندگی میں, تو ہمیں بہت خوشی ہوگی, رائٹ؟ یا جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے, جب بھی وہ اس کے دنیا میں آنا ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہے آبویسلی. اور اب اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں اس سے محبت ہے. اس محبت کے اظہار کے لیے کچھ لوگ, ہمارے کچھ بھائی, وہ کچھ ایسے طریقے اختیار کر لیتے ہیں جن میں بہت پرابلم ہے. وہ پرابلم کیوں ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ اس کو عید بھی کہتے ہیں, عید میلاد النبی, ٹھیک ہے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برتھ ڈے ہے, ولادت کا دن, اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اجتماعی طور پہ, ایز اے ریچول, ایز سم تھنگ جو پراپر آرگنائزڈ اور اناؤنسڈ اور نون ہے, بنا دی گئی ہے, ٹھیک ہے. تو کچھ پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہمیں کیوں, اس میں کیا پرابلمز ہیں, کیا ایشوز ہیں, اور صحیح انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے رکھوں گا. نمبر 1, رفلی 6 پوائنٹس رکھوں گا میں آپ کے سامنے. نمبر 1, یہ جو 12 ربیع الاول کا دن ہے نا, جیسے کہ ہماری شروع میں بھی بات ہوئی تھی, ہسٹورینز اور جو ہمیں ہمارے پاس سورسز موجود ہیں اس کے, ان سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں اختلاف ہے. 2 تاریخیں 9 یا 12, ٹھیک ہے, ان میں جو مطلب ویل نون اختلاف ہے, اسکالرز جو اینالائز کرتے ہیں اور جو رپورٹرز ہیں ان میں بھی, ٹھیک ہے. لیکن جو وفات کا دن ہے نا, وصال کا, اس میں کافی حد تک یونینیمٹی ہے, اتفاق ہے کہ وہ 12 ہی ہے. تو اگر کوئی بندہ اس دن کو چوز کرتا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کے اظہار اور ان کے حوالے سے کچھ کرنے کے لیے, تو اس کو یہ تو پتہ نہیں ہے کہ وہ ولادت کے دن کو کر رہا ہے
لیکن یہ کافی حد تک شور ہے کہ وہ وفات کے دن کر رہا ہے پھر. سبحان اللہ. تو یہ ایک چیز لاجیکل سی چیز ہے, یہ سامنے آپ کے رکھنا چاہتا تھا میں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم نے یہ جو آیت پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, indeed in the messenger of Allah you have an excellent example. بے شک اللہ کے رسول کی ذات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. رائٹ, اللہ تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں فمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا, for whoever has hope in Allah and the last day and remembers Allah often. ہر اس شخص کے لیے ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نمونہ, بہترین نمونہ, جس کو اللہ سے کوئی امید ہے, ٹھیک ہے, اللہ کی طرف جانے کی امید ہے, آخرت میں اللہ کی طرف لوٹنے میں کے حوالے سے امید ہے, اور وہ وذکر اللہ کثیرا, اور وہ اللہ کو اکثر یاد کرتا ہے, اس کے لیے ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے, بیسٹ ایگزامپل ہے, تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں 63 بار یہ دن آیا پیدائش کا. چلیں ان کی جب بڑا ہو جاتا ہے انسان, بالغ ہو جاتا ہے, اس وقت کے بعد سے آپ دیکھ لیں, سوچ لیں, ٹھیک ہے, 14-15 سال کم کر لیں آپ, اتنی بار آیا. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ایون جب وہ خلیفہ بن گئے ہیں اس کے باوجود 2 بار آیا. عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 10 دفعہ آیا یہ دن, عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 12 دفعہ آیا, اور علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں 4 دفعہ آیا. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس دن کے حوالے سے کچھ سیلیبریٹ کیا ہو اس طریقے سے, یعنی خوشی منانے کے حوالے سے. جو کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ابھی آپ آتے ہیں ان منٹ انشاءاللہ. نہ ان لوگوں کی زندگیوں میں سے ملتا ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین میرا زمانہ ہے, یعنی میرے زمانے کے لوگ ہیں صحابہ, سب سے بیسٹ ہدایت پہ ہیں یہ لوگ. اس کے بعد آنے والے اور پھر ان کے بعد آنے والے, یعنی تابعین اور تبع تابعین. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیمپ لگا دی, جو بیسٹ 3 جنریشنز ہیں جن کی زندگیوں میں اور خلیفہ ہونے کی صورت میں اتنی زیادہ دفعہ یہ دن یہ موقع آیا ہے, they never did that. ان کی زندگیاں اس چیز سے خالی ہیں. اینڈ دین وی آل نو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے وہ کس حد تک محبت کرتے تھے. ہم نے اس کے بارے میں پڑھ رکھا ہوا ہے, رائٹ, ہمارے پاس اس وقت ٹائم نہیں ہے, بٹ وی نو دیٹ. ابھی اس حدیث کو ہی لے لیں جو میں نے پہلے پڑھی ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا, یا رسول اللہ مجھے ہر چیز سے بڑھ کے آپ سے محبت ہے, صرف اپنی ذات سے نہیں ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلیریفائی کیا کہ نہیں, یو ہیو ٹو ہیو دیٹ ایز ویل, عمر رضی اللہ عنہ نے he might have thought about it and said یا رسول اللہ اب مجھے اپنی ذات سے بھی زیادہ آپ سے محبت ہے. ایسے محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی رہے, جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر کسی کا قرض کسی کی میں نہیں اگر پورے کر پایا نا تو وہ ابو بکر ہے. اللہ اکبر. یعنی وہ فزیکل قرض نہیں تھا, وہ یعنی جو نبی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کے لیے کیا ہے وہ ہیں یہ. جب غار میں تھے اس میں سوراخ پہ ہاتھ رکھ لیا جہاں سے بچھو کاٹ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے, پتہ ہی نہیں چلنے دیا. ہم ہوتے نا تو ہم پتہ نہیں 100 نخرے کرتے, اور ہو جاتا تو اس کے بعد ہم پتہ نہیں کیا کرتے, اف مجھے یہ ہو گیا مجھے وہ ہو گیا. کمزور جو ہے نا بہت. عمر رضی اللہ عنہ وہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد اگر کوئی رسول ہوتا تو عمر ہوتا. عثمان رضی اللہ عنہ ایک دفعہ پتہ نہیں 900 کچھ اونٹ ایک ہی سٹنگ میں صدقے پہ صدقہ کرتے گئے, صدقے پہ صدقہ کرتے گئے, اور اتنے زیادہ کر دیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ اٹھے عثمان بس آج کے بعد تم جو مرضی کرو. علی رضی اللہ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پہ لیٹ گئے ان کی جگہ, جب کفار ایکسٹریم ڈینجر کی سچویشن میں, ہجرت کا ٹائم جب آیا ہوا تھا نا, ایکسٹریم ڈینجر رسک, ان کے بستر پہ لیٹ گئے. اور علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمیں پتہ ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی اور ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی. ان اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین انہوں نے کبھی ایسی چیز نہیں کی. تو ہمارے پاس کوئی اگزامپل نہیں ہے ایسی. جو بیسٹ جنریشن ہے, جو بیسٹ نمونہ ہے ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں, اور جو بیسٹ جنریشن ہے ان میں کوئی ہمارے پاس ایسی کوئی اگزامپل نہیں ہے. ہاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس حوالے سے کچھ کیا, اگر وہ کیا کیا, پیر کے دن آن منڈیز ہی یوز ٹو فاسٹ, پیر کے دن وہ روزہ رکھا کرتے تھے. پوچھا کہ رسول اللہ آپ یہ روزہ رکھتے ہیں, مطلب اس کی وجہ پوچھی گئی تو فرمایا میں اس دن پیدا ہوا تھا, اسی دن میرے پہ وہی آئی تھی. بس اسی میں مطلب کہنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی شکر میں, اس کے ریگارڈ میں اللہ کے لیے میں کچھ اچھا کرنا چاہتا ہوں, عبادت میں یعنی آگے بڑھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. اگر کسی نے محبت کا بہت اظہار کرنا ہی ہے
اینڈ ہی ریئلی لوز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کو ولادت کے حوالے سے کچھ محبت کا اظہار کرنا ہے تو ہی شوڈ ڈو دیٹ. ہر سوموار کو روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, کم سے کم سوموار کو روزہ رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے, یا کم از کم جس دن آپ کو پتہ چلا ہے کہ اس دن آپ پیدا ہوئے تھے اس دن عبادات میں آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے. تو یہ 3 ریزنز ہوں گی ابھی تک. ایک اختلاف ان ڈیٹ آف برتھ بٹ یونینیمٹی, اتفاق ان ڈیٹ آف ڈیتھ. بیسٹ ایگزامپل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 3 بیسٹ ایگزامپل جو بیسٹ زمانے کے لوگ جو تھے, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم, جو بیسٹ 3 جنریشن تھی وہ اس سے خالی تھی. جو تیسری چیز ہے نا اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی نے اظہار کا محبت کا اظہار کرنا ہے نا, اور اس دن شکر ادا کرنا ہے یا بہت خوشی کا اظہار کرنا ہے, تو واٹ شوڈ ہی ڈو؟ صرف ایک دن کو مختص نہ کرے. یہ ایک دن مختص کرنا نا ہمارے دین میں نہیں ہے کسی چیز کا شکر ادا کرنے کے سینس میں, یعنی کہ صرف اسی دن کے وہ کام کرنا, ٹھیک ہے, اور کسی دن نہ کرنا. اگر کسی ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف اسی دن محبت ہے یا ہمیشہ سے محبت ہے, ہمیشہ ہر روز محبت ہے, یا ہر روز ہم ان کے فالوور بننا چاہتے ہیں, تو ہمیں ہر روز وہ کام کرنا چاہیے اور ہمیں ریگولرلی کرنے چاہیے وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی وہ ہمیں پسند ہونی چاہیے. جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نفرت کرتے تھے یا ہی یوزڈ ٹو ڈس لائک, وی شوڈ ڈس لائک دیٹ, اور ہمارے عمل سے ظاہر ہونی چاہیے. The love of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم should manifest through our actions. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہمارے اعمال, ہمارے ظاہری جو شکل و صورت اور اعمال ہے اس سے ظاہر ہونی چاہیے, ہمارے عمل سے ظاہر ہونی چاہیے, ہماری زبان سے بھی ہونی چاہیے. لیکن صرف زبان سے ہونا, وہ بھی خاص ایک دن ایک خاص طریقے پہ, اور عمل سے نہ ظاہر ہونا. کتنے ہی لوگ ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا پابند بننے کو کہا اور اس کی مثال پیش کی, اور یہاں تک فرمایا جو مرد ہیں ان کو مسجد میں جا کے پڑھنا لازم ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں ایندھن اکٹھا کروں اور جوانوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں, ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بلا عذر مرد مسجد نماز نہیں پڑھنے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں ہمیں اور یہ سکھا کے جا رہے ہیں. ہی از ارجنگ اس, ارجنگ یعنی کہ لگتا ہے جیسے بہت شدت سے وہ چاہتے ہیں کہ مرد نماز, تمام مسلمان اقامت الصلاۃ, نماز قائم کریں 5 وقت پراپر اس کے حق کے مطابق, اور مرد مسجد میں جا کے کریں. آپ بہت سارے کو دیکھتے ہیں جو اپنی زندگیوں میں نماز کا احساس نہیں کرتے, نماز قائم نہیں کرتے 5 وقت, جماعت تو دور کی بات, ابھی نماز ہی نہیں پڑھتے, دھوکہ دہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ٹھکراتے ہیں, لیکن خاص ایک دن کے حوالے سے بہت محبت کا اظہار کرتے ہیں. ڈو یو تھنک ڈز اٹ ساؤنڈ اور فیل لائک ریئل لو؟ feels like kind of منافقت, kind of strange. اس میں عجیب ایک قسم کی پرابلم ہے کہ آپ اظہار کرتے ہیں تو اپنی مرضی کے مطابق محبت, اور ان سے ان کا ریگارڈ, ان کی رسپیکٹ شو کرتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق, ان کی مرضی کے مطابق نہیں. جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے آپ اس کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں نا. جو محبوب ہوتا ہے, محبوب جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے, the one who you love, آپ اس کے کہنے کو ماننے کی کوشش کرتے ہیں, اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا اپنے آپ اپنی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو خوش کرتے ہیں, جیسے آپ کو خوشی ہوتی ہے اس سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس طرح کرتے ہیں؟ بتائیں, اس کے مطابق کرتے ہیں, اس کو خوش کرنے کے مطابق کام کریں گے, یا اپنی خوشی کے مطابق مجھے آپ سے بہت محبت ہے, میں چاہتا ہوں کہ میں اس ٹی شرٹ پہنا کروں کہ میرا دل بڑا چاہتا ہے ٹی شرٹ پہنے کا, مجھے آپ سے بہت محبت ہے اس لیے مجھے آپ سے بہت محبت ہے اس لیے میرا چکن ٹکا کھانے کا دل چاہتا ہے, مجھے آپ سے بہت محبت ہے اس لیے میں نمکین کڑھائی مجھے بڑی پسند ہے. ایسا تو نہیں ہوتا بھائی. مجھے لیٹ سے مجھے مٹن بہت پسند ہے کیونکہ آپ کو بہت پسند ہے. دس وڈ میک سینس, رائٹ؟ ٹھیک. مجھے سبزی بہت پسند ہے کیونکہ آپ کو بہت پسند ہے. مجھے یہ رنگ بہت پسند ہے کیونکہ آپ کو بہت پسند ہے. دس از دا رائٹ وے آف ایکسپریسنگ محبت اینڈ لونگ سم ون, ناٹ دیٹ کہ اپنی مرضی کے مطابق اگلے سے محبت کا اظہار کرنا. تو یہ نمبر 4, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 2 سیلیبریشنز کے علاوہ کوئی اور سیلیبریشن سے مراد ہے جو پورے ملک لیول پہ یعنی پوری امت کے لیول پہ یا بڑے لیول پہ ایک پراپر اناؤنسڈ وے میں ہو رہی ہے, اس کی بات کر رہے ہیں ہم. جیسے عیدین ہے, ٹھیک ہے, 2 سیلیبریشنز کے علاوہ باقی کسی سیلیبریشن سے منع فرما دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے.
یہ حدیث ہے جس کا مفہوم ہے. مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پایا, وہاں پہ ایک لوگوں کو سیلیبریشن میں انوالو پایا, ایک تہوار مناتے ہوئے پایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ فرمایا کہ یہ کیا ہے, بتایا گیا کہ یا رسول اللہ یہ تو پرانا تہوار ہے, ہم برسوں سے آباء و اجداد ہمارے کرتے آ رہے ہیں, اس دن ہم کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر دو دے دیے ہیں تہوار, سیلیبریشنز. عید الفطر, عید الاضحیٰ, نام لے کے فرمایا, حدیث میں نام لیے گئے ہیں. یعنی کیا کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, لاک کر دیا دو سیلیبریشنز, عید الفطر, عید الاضحیٰ. کیسے کسی اور نے بعد میں عید کا نام دے دیا کسی اور سیلیبریشن کو, ایون دو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ریلیٹڈ ہو, کیسے کر سکتا ہے کوئی بندہ؟ جبکہ اللہ نے قرآن میں ہمیں یہ فرمایا کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ وہ دین میں کچھ داخل کرے یا اس میں سے کچھ نکالے. ہو سکتا ہے کسی کو حق؟ اللہ نے ہمیں یہ آیت موجود ہے, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم, آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین تمہارا اکمل, تکمیل, مکمل کر دیا. مکمل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کمپلیٹ. اللہ کہہ دیں ہم کمپلیٹ کر دیا تو اس میں کوئی کمی رہ سکتی ہے؟ ٹھیک ہے. واتممت علیکم نعمتی, اور ہم نے ساری نعمتیں جو تھیں نا تمہارے لیے وہ تمام کر دی ہیں, یعنی کہ وہ بھی ہم نے ساری بتا دی ہیں, پہنچا دی ہیں. ورضیت لکم الاسلام دینا, اور تمہارے لیے دین اسلام ہم نے قبول کر لیا, اس پہ ہم راضی ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا جاتا ہے. اللہ کا نبی نا, اللہ کے نبی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ پوری کا پورا کام کر کے جائے گا, ساری چیزیں بتا کے جائے گا, کوئی چیز چھوڑ نہیں سکتا. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز, یہ پوائنٹ سنیں, یہ پوائنٹ یاد کر لیں, سمجھ لیں برادرز, تاکہ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ اس کو یہ بتا سکیں. یہ مے بی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹس ہے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کا یا قرب حاصل کرنے کا ایک بڑا زبردست ذریعہ ہوتا اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتایا ہوتا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ پورا کا پورا دین اور جو نعمتیں ہیں ہمارے لیے وہ پہنچا کے جائیں. رائٹ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں پوچھا بھی تھا کہ میں نے پہنچا دی ہیں؟ سب نے فرمایا بھلا یا رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آسمان کی طرف دیکھ کے یہ کہا بھی کہ اللہ گواہ ہے. اللہ, ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی چیز اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب حاصل کرنے کا طریقہ ہو, کوئی سیلیبریشن ہو ان سے ریلیٹڈ, اور وہ اللہ کے نبی نے نام ہمیں بتائی ہو. ایسا ہو نہیں سکتا, یا وہ کی نہ ہو. عید میلاد النبی, اللہ اکبر. ہاؤ کین وی گیو سم تھنگ آف آور اون اسٹیٹس آف عید؟ یعنی عید ساؤنڈز لائک عید, یو نو. حالانکہ عید کا مطلب عربی میں ہوتا ہے خوشی کا دن, جیسے سیلیبریشن ان جنرل. لیکن جب ہم کسی چیز کے ساتھ اس کا عید کا لفظ لگا دیتے ہیں, اور خاص طور پہ ہم مسلمانوں کو بچے کو پتہ ہے عید الفطر, عید الاضحیٰ, ٹھیک ہے, عید میلاد النبی, تو تینوں ایک جیسی لگیں گی کہ نہیں؟ تینوں ایک لیول پہ لگیں گی کہ نہیں؟ گمراہی کا سبب پیدا ہو گیا. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ دو عیدیں. اللہ اکبر. اللہ اور اللہ کے نبی کا حق تھا صرف بتانے کا دین میں ہے کیا اور کیا نہیں ہے. کیسے کسی اور نے بعد میں نکال لیا؟ تو 4 چیزیں ہو گئی. نمبر 4 ہم نے کیا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈینائی کیا ہے اینی سیلیبریشن ادر دین دس. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے گھر میں کوئی چیز آپ سیلیبریٹ نہیں کر سکتے, اپنے کسی دوستوں میں سیلیبریٹ نہیں, وہ ایک چھوٹی لوکل سیلیبریشن ہے. ہم بات کر رہے ہیں اناؤنسڈ پوری, جیسے پبلکلی ملک میں چھٹی دے دینا اس کی, سبحان اللہ. نمبر 5, یہ جو ریچول آف سیلیبریٹنگ برتھ ڈیز ہے نا, ڈیٹ آف برتھ کو سیلیبریٹ کرنا, یہ پیگنز کی طرف سے آئی ہے. پیگن اسے کہتے ہیں جو لا دین ہوتے ہیں, جن کا کوئی دین نہیں ہوتا. یہ ایون کرسچینٹی سے بھی نہیں آئی. آپ کو پتا ہے کرسچنس کیا کرتے ہیں نا, جو گمراہ کرسچنز ہیں, جو گمراہ ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 2300 سالوں کے بعد, کیا کرتے ہیں وہ؟ انہوں نے ایک غلط دن, جو کہ ہسٹوریکلی بھی ثابت نہیں ہو سکتا, 25 دسمبر کا دن رکھ دیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہوئے پیدائش کا دن, اور اس کو وہ بڑی شان و شوکت سے سیلیبریٹ کرتے ہیں, اپنی عید کہتے ہیں. رائٹ. یہ ایون کرسچنز کا بھی نہیں ہے. انہوں نے بھی یہ, کیونکہ کرسچینٹی جو تھی وہ بیسکلی ٹرو ریلیجن تھا نا, وہ اسلام تھا اصل میں اس وقت, مسلمان تھے اس وقت جو لوگ عیسائی تھے, جو صحیح عیسائیت پہ تھے, تو یہ اس میں بھی نہیں تھا. یہ انہوں نے بھی باہر سے اڈاپٹ کیا, اس کی ہسٹری ہے, اس میں بھی ہم نہیں جا سکتے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو یہ ہمیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ ہم بینگ مسلم کسی اور کو فالو نہیں کر سکتے. تو ایک تو اس میں
کرسچنس کی جو طریقہ کار ہے سیلیبریٹ کرنے کا، اتنے گمراہ کن طریقے سے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں ان کی پیدائش کو، اور انہوں نے بھی کسی اور سے لیا تھا اور ہم نے وہ شروع کر دیا. ٹھیک ہے. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تاکید کی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ میری تعریف میں غلو نہ کرو، یعنی میری تعریف میں نا ایگزیجریٹ نہ کرو، بڑا چڑھا کے ایسے، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے بارے میں کی. آپ کو پتہ ہی ہے کہ انہوں نے بڑا چڑھا کے کہاں تک پہنچا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ اکبر، اللہ ہی کے ساتھ شامل کر دیا. لا حول ولا قوت. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں اللہ کا غلام ہوں، انا عبد اللہ، تو بس مجھے اللہ کا غلام کہو. سبحان اللہ. دس از the teaching of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 6 وہ ہم نے اصل میں پوائنٹ پہلے ہی ڈسکس کر لیا ہے کہ اگر یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہوتی یا کوئی بہت اچھی دین سے ریلیٹڈ چیز ہوتی، دین سے ریلیٹڈ، دیکھیں نا عید جب آپ نے کہہ دیا، عید میلاد النبی کہہ دی، اور ہر بندے کو پتہ ہے یہ دین سے ریلیٹڈ ہے، ثواب ملے گا اس کا بہت، اس میں شامل ہوں، اس میں جو سیلیبریشنز ہیں وہ کریں، اس میں خاص کام کریں، ایون اس میں اچھے کام کرنا بھی. لیکن اگر آپ اس نیت سے کر رہے ہیں کہ یہ عید میلاد النبی ہے، اس میں ثواب ملے گا، جبکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بھی بدعت میں چلا جائے گا. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی اللہ کے قرب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ ہوتا کوئی چیز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ بتا کے گئے ہوتے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، انشاءاللہ اس پہ ہم ختم کریں گے، کہ یہ حدیث ہے سنن ابی داؤد کی 1219 اور یہ مرفوع حدیث ہے. میں حدیث کے شروع کے جو تھوڑے سے چین آف نیریٹرز ہے وہ اور شروع کا جو حصہ ہے اس کو چھوڑ کے ڈائریکٹ جو اس کا متن ہے اس پہ آ رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز ہمیں نماز پڑھائی. ایک صحابی فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان صحابی کا نام ہے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور ہمیں ایک بلیغ اور نصیحت بھرا وعظ فرمایا، یعنی کہ بہت ہی جس میں نا تھنگس ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ٹیک، اس طرح کی نصیحت فرمائی ہمیں، بہت ہی زبردست قسم کی، جسے سن کے نا آنکھیں بہنے لگیں اور قلوب، دل ڈر سے گئے. تو ایک کہنے والے نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ یہ رخصت کرنے والے کی نصیحت ہے، یعنی یہ نصیحت ہمیں ایسی لگ رہی ہے کہ جیسے کوئی چھوڑ کے جانے والا ہے وہ نصیحت کر رہا ہے. اللہ اکبر. تو آپ ہمارے لیے کیا مقرر فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ میں تمہیں دیکھیں سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، اتنی دل کو لگنے والی نصیحت کرنے کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے اور تقوی کی وصیت کرتا ہوں. ہم سب کو کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سننے کی اور ماننے کی، اگرچہ کہ ایک حبشی غلام تمہارا امیر ہو، پس جو شخص تم میں سے میرے بعد زندہ رہے گا تو عنقریب وہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا یا فتنہ دیکھے گا. پس تم پہ لازم ہے کہ تم میری سنت اور خلفائے راشدین میں جو ہدایت یافتہ ہیں ان کی سنت کو پکڑے رہو، اور اسے اپنے جو داڑیں ہیں نا، یور جوز، ان سے محفوظ پکڑ کر رکھو، اور دین میں نئے امور نکالنے سے بچو. سنیں، دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ کیونکہ ایسا ہونا تھا نا، دین میں نئے امور، نئے طریقے نکالنے سے بچو، کیونکہ ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کدھر لے کے جاتی ہے؟ جہنم میں، جس سے ہم بچنا چاہتے ہیں. سبحان اللہ. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آخری پوائنٹ یہ ہے برادرز، آخری پوائنٹ جو اس کو سن لیں انشاءاللہ، ٹیک اٹ. ہم جو لوگ، پہلی بات ہے کہ جو لوگ نبی کریم جو اس طرح مناتے ہیں نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، اور عید میلاد النبی کہہ دیتے ہیں اس کو، میلاد مناتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہی کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہ بات. لیکن صرف ہمارا ان سے مسئلہ یہ ہے کہ طریقے میں مسئلہ ہے. ہم ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اے ہمارے بھائیوں، یقین کریں، ہم اگر میلاد یا اس طریقے سے نہیں مناتے نا تو ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ نہیں مناتے. کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں منایا، اپنی سنت سے ثابت نہیں کیا، ان کے خلفائے راشدین جو بیسٹ 3 جنریشنز ہیں ان میں سے ثابت نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے طریقے سے نکالنے سے بچنے کو فرمایا ہے. ہم ایسی محبت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ویسا ہم کرتے ہیں، جو نہیں کیا وہ نہیں کرتے. کیونکہ یاد رکھیں، سنت صرف اس کا نام نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، سنت فعلیہ کہتے ہیں اس کو. سنت اس چیز کا نام بھی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا یا جو ترک کر دیا ہے، سنت ترکیہ کہتے ہیں اس کو. سمجھ آئی؟ سنت فعلیہ، سنت ترکیہ. جو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو، جو نہیں کیا یا جو ترک کر دیا وہ بھی سنت ہے. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ نہیں مناتے، ہم ویسا رہنا چاہتے ہیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا جیسے نہیں کیا. اپنی ولادت سے ریلیٹڈ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیلیبریٹ نہیں کیا،
آؤٹ آف لو فار ہم اینڈ ریسپیکٹ فار ہم وی ڈونٹ ڈو دیٹ. لیکن جو چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہی ہیں اور ہم سے تقاضا کیا ہے, ڈیمانڈ کیا ہے کہ یہ کرو یہ کرو, وہ چیزیں کر کے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور رسپیکٹ کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. بارک اللہ فیکم وما علینا الا البلاغ. میں اللہ تعالیٰ میں اللہ گیو اس ہدایہ, میں اللہ گیو ایوری ون ہدایہ. جو بھی کسی بھی حوالے سے ان کی نیت اچھی ہے لیکن عمل غلطی سے ہو رہا ہے یا جان کے ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم.